اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول ہے اور میں تمام اہل ایمان کو جشن ولادت باسعادت ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے لوگوں نے یہ کہا کہ آج خصوصی طور پہ ایک ایسی ویڈیو بنائی جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر بنائی جائے۔ تو یہ تو وہی بات ہو گیا کہ چھوٹا منہ اور بات بڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر جو انسانیت کے لیے نمونہ ہے، لب کشائی کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف۔ بہرحال میں کچھ کہنے کی کوشش کروں گا، اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تاریخ اسلام میں 3 تاریخیں ہیں جو آپ سے منسوب ہیں۔ ایک ہے 9 ربیع الاول کی، ایک ہے 12 ربیع الاول کی، اور ایک ہے 17 ربیع الاول کی، جو آپ کی ولادت باسعادت سے منسوب ہے۔ اور ہم تو نسبتوں کے ماننے والے ہیں۔ جس دن کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت دی جائے حضور سے، وہی قابل احترام ہے ہمارے لیے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچنوایا جاؤں تو میں نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو مبعوث کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرشتے انگنت، لامحدود، یعنی کہ ان کی حد ہی نہیں ہے، ان کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جو رکوع میں ہیں وہ رکوع میں ہیں، جو تسبیحات میں وہ تسبیحات میں ہیں، جو سجدے میں ہیں وہ سجدے میں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کا حکم ہوا تو ابلیس جو کہ جنوں میں سے تھا، آگ کے شعلے سے وہ بنایا گیا تھا، تو اس کا تصور تو مل چکا تھا کہ اس کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے، تو سب نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے آگے، سوائے ابلیس کے جس کا نام عزازیل تھا، اس نے نہیں کیا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو نکل جا یہاں سے۔ تو ہم نے اسما کی تعلیم دی، اسم کی جمع اسما کی تعلیم دی حضرت آدم کو، اور ہم نے فرشتوں سے کہا تو فرشتوں نے کہا تو اس کو بنا رہا ہے خلیفہ جو فساد اور فتنہ پیدا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ ہم نے جب اسما کی تعلیم پوچھی تو فرشتوں نے کہا ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں پروردگار جتنا علم تو نے ہمیں دیا۔ اور ہم نے آدم سے پوچھا تو حضرت آدم نے اسما کی تعلیم جو دی گئی تھی وہ بتا دی۔ یہی ان کے پاس ایک اعزازی ڈگری تھی کہ وہ کون سے نام تھے، اسم تھے جس کا علم حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی حدیث ہے کہ جب حضرت آدم آب و گل کے درمیان تھے، آب و گل یعنی ان کی تخلیق ہو رہی تھی، تو میرا نور خلق ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے لوح تختی کو خلق کیا، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ تو کسی چاہنے والے نے پوچھا اور ان سب ساری چیزوں میں، یعنی نور میں، عقل میں، لوح میں، اور ان ساری چیزوں کے اندر عقل میں، نور میں، لوح میں، تختی میں سب سے پہلے کس کو خلق کیا گیا؟ تو کہا آپ نے فرمایا یہ میرے ہی تو نام ہیں، قلم بھی میں ہی ہوں، نور بھی میں ہی ہوں، لوح تختی بھی میں ہی ہوں، عقل بھی میں ہی ہوں، یہ میرے ہی تو سارے نام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خلقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہمیں جو اس کی دلیل ملتی ہے وہ سورہ رحمان کی پہلی آیت سے ملتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان وہ ہے جس نے علم قرآن دیا، انسان کو خلق کیا اور بیان کی طاقت دی۔
ترتیب اس طرح ہونی چاہیے تھی. عقل انسانی کہتی ہے کہ اللہ وہ ہے، رحمان وہ ہے جس نے انسان کو خلق کیا، قرآن کی تعلیم دی اور بیان کی قوت عطا کی. مگر یہاں خلقت سے پہلے علم قرآن آ رہا ہے. یہ توجہ کی بات ہے. خلقت سے پہلے علم قرآن آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان. تو کوئی ایسا ہے جس کی تخلیق پہلے ہو گئی تھی اور اس کو علم قرآن دیا جا رہا تھا اور پھر بیان کی قوت عطا کی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام ہے محمود. اور یہ بھی حدیث ہے کہ ہم قرآن میں بھی یہ واقعہ ہے کہ ہم آپ کو مقام محمود پہ جلوہ افروز کریں گے. مقام محمود بلند ترین مقام جہاں پروردگار عالم ہے. لغت عربی میں محمود کا مطلب ہے جس کی تعریف کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی ہیں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو یہ کیسی بات ہو گئی؟ معبود کے لیے لفظ محمود استعمال ہو رہا ہے جس کی تعریف کی جائے، اور اب کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ اس میں ذرا غور کرنے والی بات ہے. محمود جس کی تعریف کی جائے، محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. سورہ لقمان 31واں سورہ قرآن مجید کا، اس میں آیت موجود ہے، پڑھ لیجئے گا کہ دنیا کے سارے درخت اگر قلم بن جائیں اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور 7 سمندر اور لے آؤ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، تب بھی میری حمد اور میری تعریف بیان نہیں کر سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فبئی آلاء ربکما تکذبان، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت 31 مرتبہ آئی ہے، 31 مرتبہ آئی ہے، اے جن و انس تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ محمود وہ جس کی تعریف کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. دیکھیے کائنات کا ذرہ ذرہ مل کے اگر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا چاہے تو حق نہیں ادا کر سکتی. اس لیے کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں ارشاد پروردگار علی اعلیٰ ہے کہ میرا جو حق تھا چاہے جانے کا وہ بندوں نے حق ادا نہیں کیا. ترجمہ پڑھ لیجئے گا جا کے، سورہ زمر آیت 67، مجھے چاہے جانے کا جو حق تھا وہ بندوں نے ادا نہیں کیا. تو محمود کا مطلب ہوا جس کی تعریف کی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہوا جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. کائنات کا ذرہ ذرہ بھی اگر مل کے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہے تو حق نہیں ادا کر سکتی ہے، بس تعریف کی گئی. اور کیونکہ درود میں اللہ تعالیٰ خود شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ایمان لانے والوں میں جن اور انس دونوں ہیں، جنات و انسان دونوں ہیں. اے جن و انس تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو جب اللہ، یہ واحد و عبادت ہے، اللہ 2-3 عبادتوں میں شریک ہوتا ہے. اگر کسی پہ لعنت کرنی ہو تو انسانیت بھی لعنت کرتی ہے اور اللہ بھی لعنت کرتا ہے. اور اگر اللہ درود بھیج رہا ہے جو کہ جن و انس اور سارے کائنات کا ذرہ ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیج رہے ہیں، ملائکہ بھیج رہے ہیں، اس عبادت میں اللہ بھی شریک ہے کہ اللہ اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی آپ پہ درود و سلام بھیجو. تو جس عبادت میں اللہ شامل ہو جائے اس کی سب سے زیادہ تعریف ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مطلب نکلا کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس درود میں شامل ہے. اس لیے سورہ صف میں اگر آپ پڑھیں سورہ صف، اس میں احمد نام استعمال ہوا ہے، صاف صاف آیا ہے. اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو قرآن مجید میں خود سورہ موجود ہے. سورہ صف میں احمد آیا ہے اور محمد جو رکھا گیا تھا، اس میں آج تک یہ معجزہ ہے کہ اگر احمد میں سے الف کو ہٹا دیں تو ہے میم دال حمد بچے گا، اور محمد میں سے میم کو ہٹا دیں تو
ہے میم دال حمد بچے گا، یعنی لفظ احمد اور محمد دونوں آپ کی تعریف کر رہے ہیں آج تک، جب تک نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد، ہم کہتے ہیں نا احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جب تک یہ ہم نام استعمال کرتے رہیں گے یہ نام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہے گا، حمد و ثنا بیان کرتا رہے گا۔ اور کیسا یہ رسول بھیجا اللہ تعالیٰ نے امیین میں، ام القریٰ، مکے کی ایک جگہ کو ام القریٰ کہتے تھے، وہاں کے رہنے والوں کو امیین کہا جاتا تھا۔ امی کا مطلب یہ لوگ نکالتے ہیں جاہل کے، تو 99 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القابات ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھی 99 اور رسول خدا کے بھی 99 ہیں۔ جتنا آسان اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کو پڑھنا ہے، اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ پڑھتے ہی رہتے ہیں جن کو زبانی ازبر ہے، کسی ایک کو بلا کے پوچھئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 جو اسماء حسنہ ہیں، مبارکہ ہیں، القابات ہیں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، ذرا سنائیے تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس قدر کمپلیکیٹڈ ہے، اس قدر ثقیل الفاظ ہیں، اس قدر مشکل ہیں کہ شاید ہی کوئی ایسا ملے جس کو زبانی پورا یاد ہو، بہت مشکل ہے۔ اس میں ایک آپ کا لقب ہے امی، امی کا مطلب لیتے ہیں یہ جاہل، امی کا مطلب لیتے ہیں یہ جاہل۔ تو میں آپ کو اس کا مطلب بتا دیتا ہوں، جب ساری ڈگری اگر دے رہا ہو اللہ تعالیٰ کہ آپ پی ایچ ڈی ہیں، آپ سرجن ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ ایم بی اے ہیں، آپ ماہر فلکیات ہیں، آپ سارے علوم پہ عبور رکھتے ہیں، سارے علوم رکھتے ہیں، اور یہ ڈگری دیتے 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 98 کے بعد سے اللہ تعالیٰ ساری ڈگری کو بتانے کے بعد کہتا ہے کہ میرا رسول جاہل ہے، نعوذ باللہ، امی۔ تو یہ تضاد ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ یعنی آپ نے مکمل کے اندر اگر ٹاٹ کا پیوند لگا دیا تو مکمل جو ہے وہ تو عیب دار ہو گیا نا، مکمل اس میں ٹاٹ کا پیوند لگ گیا۔ تو سارے ڈگری دینے کے بعد سے اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک جگہ آ کے آپ کہہ رہے ہیں 99 القاب میں کہہ رہے ہیں کہ امی کا مطلب ہے جاہل، تو جو اوپر ساری ڈگریوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ ایسے ہی ہیں جیسے مکمل کے اندر کسی نے ٹاٹ کا پیوند لگا دیا ہے۔ تو امی کا وہ مطلب نہیں ہے، امی کا مطلب وہ ہے جس نے زانو ادب کسی کے سامنے نہ طے کیا ہو، کوئی جس کا استاد نہ ہو۔ اسی لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ایک ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ نور واحد ہے جس کو براہ راست علم الہی دیا گیا، قرآن کا بھی علم آپ کو دیا گیا، زبور کا بھی دیا گیا، توریت کا بھی دیا گیا، انجیل کا بھی دیا گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کائنات میں جتنے طیبات ہیں ان کو امت کے لیے حلال قرار دیں، اور کائنات میں، دنیا میں نہیں، کائنات یونیورس میں جتنے خبائث ہیں، حرام چیزیں، امت کے لیے اس کو حرام قرار دیں۔ کتنا ہم نے آپ کو عقل کل بنا کے بھیجا ہے، انسانیت اپنی عقل کا 1/4 بھی استعمال نہیں کرتی، مگر عقل کل کی جو ڈگری ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ ہم نے آپ کو عقل کل دے کے بنا کے بھیجا ہے، آپ کائنات کا علم جانتے ہیں، اسی لیے تمام طیب چیزوں میں جو حلال ہیں وہ بتائیں گے، اور کائنات میں جتنے خبائث ہیں اس کو آپ بتائیں گے کہ یہ حرام ہے امت کے اوپر۔ دیکھو رسول سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا، دیکھو رسول سے اونچی آواز میں بات کرنے کی کوشش نہیں کرنا، دیکھو جس طرح تم اپنے آپس میں دوستوں کو پکارتے ہو ایسے رسول کو نہ پکارنا۔ اگر وہ تم جیسا ہوتا اور تم اس جیسے ہوتے تو ہم حکم دے دیتے، مگر وہ تم جیسا نہیں ہو، تم اس جیسے نہیں ہو۔ رسول سے آگے جانے کی کوشش نہ کرنا، اپنی آواز کو رسول کی آواز سے بلند نہ کرنا، رسول جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے باز آ جاؤ۔ اور تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپس کے جھگڑے کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہ مان لو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ حرف آخر ہے، اسے تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کیا تو سارے تمہارے اعمال حبد کر لیا جائیں گے، حبد۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ضبط، ایک ہوتا ہے حبد، ہے بے تو حبد۔ ضبط کا مطلب یہ ہوتا ہے میں نے گاڑی کھڑی کی تھی، وہ غلط پارکنگ میں گاڑی کھڑی تھی، میں پولیس اسٹیشن گیا، اس نے کہا آپ نے غلط جگہ پارکنگ کی ہے، یہ ہرجانہ ادا کیجئے، گاڑی لے جائیے۔ اور حبس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری گاڑی لے گیا اور وہ یہ کہہ رہا ہے اس پہ آپ کا اختیار ہی نہیں تھا، یہ کبھی آپ کی تھی ہی نہیں،
تو کیسے آپ کو ادا کیا جائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے سارے حج، روزے، نماز، جہاد، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر، سارے نیکیوں کو میں ہفت کر لوں گا، یعنی تمہارا اس پہ کبھی اختیار تھا ہی نہیں ان عبادتوں کے اوپر۔ اگر تم نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا، اگر تم نے مجھ تک پہنچنے کے لیے رسول کا وسیلہ تلاش نہیں کیا، اگر جو رسول دے دے اس سے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ، جس طرح تم آپس میں ایک دوستوں کو پکارتے ہو، رسول کو نہ پکارو، اگر تمہارے جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے۔ رسول سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنا، اور رسول کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا۔ کہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کہاں ذات انسانیت، اور انسانیت کا یہ جو ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، کوئی بڑے سے بڑا متقی، عبادت گزار، آیت اللہ، مجتہد، ولی فقی، کوئی بھی کائنات کا بڑے سے بڑا ہو، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات ہے، وہ معبود ہے، اور وہ بابرکت ہے، وہ ذات جو اپنے عبد کو، رسول کو نہیں، اپنے نبی کو نہیں، اپنے بندے کو، عبد کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔ بابرکت ہے وہ ذات۔ کلپ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں یہیں پہ اس کو اختتام کرتا ہوں۔ تمام اہل ایمان کو دل کی گہرائیوں سے جشن ولادت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام کو۔ جزاک اللہ۔